باتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ دوستو، آج تک آپ نے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس پر یقین کر پانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، ایک عورت کی شادی کے 6 مہینے بعد ہی بچہ پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مگر اس کے بعد میں آپ قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں، قرآن پاک کا کرشمہ دیکھیں کہ اس عورت کو قرآن نے کس طرح سے محفوظ کر لیا، یعنی کہ قرآن پاک نے کس طرح سے اس عورت کو بچا لیا۔ دیکھ کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں اتنا پیارا واقعہ پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا امیر المومنین، میرے ساتھ میں ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس نے مجھ کو بے چین کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی پوچھنے لگے، اے شخص، تمہارے ساتھ میں ایسا کون سا حادثہ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اتنے بے چین اور پریشان ہو گئے ہو؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا امیر المومنین، کچھ روز پہلے ایک عورت کے ساتھ میں میری شادی ہوئی تھی۔ ابھی میری شادی کو 6 مہینے ہی گزرے ہیں کہ آج میری بیوی کو بچہ پیدا ہو گیا، یعنی کہ میری بیوی نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا ہے۔ یا امیر المومنین، اب میں کیا کروں؟ شادی کے 6 مہینے بعد بچہ کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے؟ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس واقعے سے پہلے عرب کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے کے ٹائم میں کسی بھی عورت کو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت میں ہی کیوں، آج بھی لوگوں کے ذہن میں یہی بات ہے کہ عورت کو 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ شخص یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں اور وہ سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ پہنچا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کے لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور سب کے ساتھ رائے مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ ان سب سے پوچھا کہ کسی عورت کے 6 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہوگا یا حلال کا؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اس طرح کا واقعہ عرب میں پہلے پیش نہیں آیا تھا کہ کسی عورت نے 6 مہینے میں ہی بچے کو جنم دے دیا ہو، اس لیے عرب میں عام طور پر 6 مہینے کے بچے کو حرام کا بچہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں موجود تمام لوگوں نے بھی یہی کہا کہ یا امیر المومنین، آج تک عرب کے اتہاس میں 6 مہینے کا بچہ کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ بچہ حلال کا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ بچہ حرام کا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کے ساتھ میں رائے مشورہ کر لیا اور جب حساب و کتاب لگانے والے سب لوگوں نے کہہ دیا کہ 6 مہینے کے اندر پیدا ہونے والا بچہ حلال کا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیدا ہونے والا بچہ حرام کا ہی ہے، تو اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا کہ اس عورت کو مدینے سے باہر لے جا کر سنسار کر دیا جائے۔ یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا کہ اس عورت کو ایک کھلے میدان کے اندر لے جایا جائے، پھر ایک گڈھا کھود کر اس کے اندر اس کو آدھا گاڑ دیا جائے اور پھر رجم کا عمل شروع کر دیا جائے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا تو یہ خبر آس پاس کے تمام علاقوں میں آگ کی طرح پھیلنے لگی۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جا پہنچی۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت علی اس کھلے میدان میں جانے کے بجائے، یعنی کہ جہاں پر اس عورت کو سنسار کیا جانا تھا وہاں پر آپ نہیں گئی، بلکہ آپ سیدھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ پہنچے۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں حضرت علی نے حضرت عثمان غنی سے پوچھا، یا امیر المومنین، سنا ہے کہ ایک عورت نے 6 مہینے میں ہی بچے کو جنم دے دیا ہے، کیا آپ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے؟ تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یا علی، میں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس نے ایک حرام کے بچے کو جنم دیا ہے۔ اس نے شادی کے 6 مہینے کے بعد ہی ایک بچے کو جنم دے دیا ہے، اور میں نے یہ فیصلہ مدینہ کے تمام لوگوں کے ساتھ میں رائے مشورہ کرنے کے بعد میں دیا ہے۔ سب لوگوں نے بھی یہی کہا ہے کہ 6 مہینے میں پیدا ہونے والا بچہ حلال کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اے عثمان، میں آپ کے اس فیصلے کو نہیں مانتا ہوں، میں آپ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتا ہوں، آپ اپنی اصلاح کریں۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، میں نے پورا حساب و کتاب لگایا ہے، کسی بھی طرح سے 6 مہینے میں بچہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا سنتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، کیا تم بھول گئے ہو کہ 6 مہینے کا بچہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران اور پریشان ہو گئی اور کہنے لگے، اے علی، یہ بات قرآن سے کس طرح سے ثابت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ مدت حمل اور مدت رضع 30 مہینے کی ہے۔ اتنا سن کر حضرت عثمان غنی کہنے لگے، اچھا، یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، مگر اس میں سے 6 مہینے کا بچہ کس طرح سے نکلے گا؟ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عثمان، اب قرآن کی دوسری آیت کو پڑھو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مائیں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اب آپ حمل کی مدت میں سے دودھ پلانے کی مدت کو نکال دو، یعنی کہ 30 مہینوں میں سے 24 مہینوں کو نکال دو تو پیچھے بچیں گے 6 مہینے۔ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہنے لگے، اے علی، آپ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے عثمان، کہہ دو لوگوں سے کہ قیامت تک اگر کسی عورت کے 6 مہینے میں بستر پر بچہ پیدا ہو جائے تو اسے حلال کا بچہ سمجھا جائے، حرام کا نہیں، کیونکہ یہ بات قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، اور یہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن کی بات کبھی بھی کوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے علی، تم نے تو میری اصلاح کر دی۔ اس کے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو فوراً حکم دیا کہ وہ دوڑ کر جائیں اور اس عورت کو سنگسار ہونے سے روک لے۔ اگر آج اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا تو کل قیامت کے دن مجھ عثمان کا کیا بنے گا؟ اتنا کہہ کر حضرت عثمان غنی دہاڑ مار کر رونے لگی، اور پھر آپ نے اپنے آپ سے فرمایا، اے عثمان، کل قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائے گا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپاہیوں کو دوڑایا۔ ادھر حضرت علی بھی وہاں سے اس میدان کی طرف نکل گئی۔ اللہ کے کرم سے کچھ ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین کے اندر آدھا گاڑ تو دیا گیا تھا مگر سنگسار نہیں کیا تھا۔ اب وہ عورت زمین کے اندر آدھی گڑی ہوئی ہے اور اس کی ماں اور بہنیں اس کے قریب میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں وہ عورت اپنی بہن اور اپنی ماں سے کہنے لگتی ہے کہ غم نہ کرو، آج مجھے حضرت عثمان کے حکم سے رجم تو کیا جا رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے لیے جناح تو بہت دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم، میں نے آج تک کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت عثمان بھی آ پہنچے۔ آپ نے رجم کو روکنے کا حکم دے دیا۔ پھر اس عورت کو اس گڈھے سے باہر نکالا گیا۔ حضرت عثمان نے پھر اس عورت اور اس کے شوہر کو اپنے پاس بلایا اور اس بچے کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس بچے کی شکل و صورت بالکل اپنے باپ کے جیسی تھی۔ اس سے پہلے باپ نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب اپنے بچے کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، یہ تو بالکل میرا جیسا ہی ہے، یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم چلتی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی عورت کو 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور اگر کسی عورت کے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو حلال ہی سمجھا جائے، نہ کہ حرام، کیونکہ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے۔